رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک مہینے میں 4 کاموں کو کثرت سے کیا جائے، یعنی اس مبارک مہینے میں 4 کام زیادہ کیے جائیں۔ سب سے پہلے ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اس مبارک مہینے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کی جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کی جائے۔ تیسری چیز ہے کہ اس مبارک مہینے میں جنت کو طلب کیا جائے، اللہ جل شانہ سے اپنے لیے سب کے لیے جنت الفردوس کی درخواست کرنی چاہیے، جنت الفردوس کو مانگنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ہے چوتھی چیز، یعنی جہنم سے پناہ مانگنا۔ ہم سب کو اللہ جل شانہ جہنم سے پناہ نصیب فرمائے، ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اس مبارک مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اس ماہ میں نازل ہوئی، یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے ہیں وہ اس مبارک مہینے ہی میں ملے۔ گویا اس مبارک مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت خاص ہے، بہت خاص ہے۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں کم از کم ایک قرآن پاک ضرور ختم کریں، ہم خود قرآن پاک کو پڑھیں اور خود ایک قرآن پاک ختم کریں۔ اس کی آسان ترتیب ہے کہ ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد 5 منٹ ہم قرآن پاک کو کھولیں، 5 منٹ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ روزانہ 5 نمازوں کے بعد 5 منٹ تلاوت کرنے سے رمضان المبارک میں ہمارا ایک قرآن آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے 2 قرآن پاک ختم ہو، وہ ہر نماز کے بعد 10 منٹ تلاوت کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ 3 قرآن پاک ختم ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے 15 منٹ روزانہ ہر نماز کے بعد اگر تلاوت قرآن پاک کرے گا، اس کے 3 قرآن پاک ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ کلام الہی کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔